نے جب اے لیولس کے سبجیکٹس چوز کرنے تھے نا، میں نے خود کوئی ریسرچ نہیں کی. پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. میرا جس چیز میں انٹرسٹ ہے نا اس میں مجھے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. تو جس دن میرا پروگرامنگ میں اے اسٹار آیا تھا، آنیسٹلی آئی واز دا ہیپیسٹ پرسن آن دی ارتھ. اچھا، جو غلطی میں نے کی ہے نا وہ غلطی کوئی بھی نہ کرے. ہائی گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو another vlog. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. تو آج ہے 6 اگست اور سی آئی کا رزلٹ از آن 13 اگست. سو لائک بیئرلی ایک ہفتہ رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کافی کریٹیکل ٹائم ہے فار آل دا او اے لیول اسٹوڈنٹس. فار دوز ہو آر کمنگ ان او لیولز اور آئی جی سی ایس سی اور ٹیکنگ ایڈمیشنز فار اے لیولز، ان کے لیے ابھی ٹائم ہے دیٹ دے ہیو ٹو چوز وچ فیلڈ دے ہیو ٹو گو ٹو، دے ہیو ٹو ڈیسائڈ وچ سبجیکٹس دے ہیو ٹو گو ٹو. تو مجھے 1 سال ہو گیا ہے. آئی ایم ان A2 ناؤ. لاسٹ ایئر میرے لیے بھی کافی ٹف ٹائم چل رہا تھا بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈیسائڈ مائی سبجیکٹس. آئی ہیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ میں نے ایف ایس سی کرنی ہے یا اے لیولس کرنا ہے. موسٹلی لوگ سائنسز چوز کرتے ہیں او لیولس میں، لیکن اس کے علاوہ یو کین آلسو گو فار بزنس، اکاؤنٹنگ اینڈ اکنامکس. پھر آپ کو ٹرپل سائنسز نہیں پڑھنی پڑتی. وہ آئی جی اور او لیولز میں جو مین آپ کے لیے سبجیکٹ چوائسیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے بایو اور کمپیوٹر. ٹھیک ہے، باقی سارے سیم سبجیکٹس ہوتے ہیں. ٹرپل سائنسز، میتھس، انگلش، اردو، ہسٹری، پاک اسٹڈیز اور اسلامیات. تو اگر فارن بچے ہوں تو وہ اوبیسلی پھر پاکستان میں دے کین ڈراپ اسلامیات، اردو اینڈ پاک اسٹڈیز ود دیئر فارن پاسپورٹس. لیکن ہم کیونکہ پاکستانی ہیں، پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، تو ہم نے تو سارے سبجیکٹس دیے تھے اپنے. میں اپنی اسٹوری سنا دوں نا، اس کے بعد پھر میں سبجیکٹ کمبینیشنز بھی بتا دوں گی تھوڑے بہت. اٹ مائٹ ہیلپ سم پیپل. او لیولس میں نے بایو چوز کی تھی اور میرا فل پلان تھا کہ میں نے میڈیکل کی طرف جانا ہے. پھر او لیولس کے بعد میں نے چوز کیا کہ میں ایف ایس سی کروں گی. لاسٹ ایئر یہی ٹائم تھا، اگست میں ہم ایبٹ آباد سے واپس آئے تھے، آئی ریمبر. تو اس کے بعد میں کالجز دیکھنے گئی تھی. تو پہلے ایک میں گئی، وہ مجھے اچھا نہیں لگا. دوسرے میں گئی، وہ بھی اچھا نہیں لگا. تیسرے میں گئی، وہ تھوڑا مجھے اچھا لگا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹس بیٹر دین دا ریسٹ. میں روٹس بھی گئی تھی اے لیولس کا کرنے کے لیے اور میں نے کہا کہ میں نے سائنسز چوز کرنی ہے. لیکن پھر وہ وہی بات تھی کہ اگر میڈیکل میں جانا ہے تو پھر ایف ایس سی کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں پاکستان، بیکاز ایم بی بی ایس اوبیسلی سارا سلیبس ایف ایس سی کا ہوتا ہے. وہ پھر سارا ایکسپیرینس میرا ہوا ایف ایس سی کا. اس کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی. اف یو گائز وانٹ ٹو واچ دیٹ تو یہاں پہ یا یہاں پہ ہوگی. او لیولس کے بعد ایف ایس سی کا ایکسپیرینس میرا کیسا رہا. پری میڈیکل میں نے تب چوز کیا تھا. مجھے بڑا شوق بھی تھا، میں نے کہا چلو ڈاکٹر بنیں گے. لیکن وہ اس میں جب بندہ سوچے نا، اتنے سال آپ لگا دیتے ہو اس میں اور بہت محنت اس میں لگتی ہے. اینڈ یو گن گرو سو اولڈ وین یو بیکم اے ڈاکٹر. تو میرا دل ہی اٹھ گیا آہستہ آہستہ میڈیکل سے. آہستہ آہستہ ایک جونیئر نے یہ بات کی تھی کہ او لیول سے میٹرک میں جانا یا پھر او لیول سے ایف ایس سی وغیرہ میں جانا وہ ایسے ہے جیسے آپ جنت سے ڈائریکٹلی جہنم میں چلے گئے. تو آنیسٹلی آئی کوڈ ریلیٹ ٹو دیٹ. اور اس کے بعد پھر میں آ گئی روٹس اے لیولس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. میں نے بس دعا کی، میں نے کہا یا اللہ جو بھی میرے لیے بہتر ہے نا بس وہی خود ہی ہوتا رہے اور میرا دل خود ہی اس پہ سیٹسفائڈ ہو جائے. اب جب میں نے اپنے سبجیکٹس چوز کرنے تھے میں نے لٹرلی کچھ بھی نہیں کیا. سب میرے کزنس نے کیا. میں سب سے چھوٹی ہوں ٹھیک ہے اپنی فیملی میں. چھوٹے ہونے کا ایک فائدہ پھر مجھے تب نظر آنا شروع ہوا. میں نے کہا چلو کچھ نہیں کرنا پڑا مجھے. یہ ویسے میری لک ہی تھی، لیکن بندے کو چاہیے کہ خود بھی اپنی تھوڑی بہت ریسرچ کر لے. آپ دیکھ لو کہ آپ پڑھنے کیا والے ہو آگے. پورا 1 ویک لگا میرے سبجیکٹس ڈیسائڈ کرنے میں، کیونکہ پہلے فل پلان تھا میڈیکل کا. میرا کام بس اتنا تھا کہ ان کو بتاؤں کہ ہمارے اسکول میں یہ سبجیکٹس آفر ہو رہے ہیں. موسٹ آف مائی کزنز آر آؤٹ آف کنٹری، تو ان سب کے ٹائم ڈفرینسز بھی ہوتے تھے. تو راتوں کو سب کو جگا کے وی کیم ٹو دا فائنل کنکلوژن کہ میں رکھوں گی کمپیوٹر سائنس، میتھس اور فزکس. کمپیوٹر بھی میرے لیے نیو تھا کیونکہ او لیولس میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. بیسکس بھی نہیں مجھے پتا تھی. کزن نے کہا کہ یہ تینوں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے، تو آپ ایسا کرو کہ فزکس لینا تو اس کی جگہ کوئی اور رکھ لو. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ انگلش رکھ لو. اب انگلش اسکول میں آفر نہیں ہو رہی تھی. پھر بزنس واز دا آپشن. تو جب بھی کوئی مجھ سے میرے سبجیکٹس پوچھتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ کمپیوٹر، میتھس اور بزنس، تو دیر لائک یہ کیا کمبینیشن ہے. تو بزنس ایز اے 3rd سبجیکٹ ہے کیونکہ مینلی مجھے چاہیے کمپیوٹر اور میتھس تھی. بس تیسرا سبجیکٹ بھی چاہیے تھا تو وہ میں نے بزنس رکھی ہے. لیکن آنیسٹلی ان تینوں سبجیکٹس میں سب سے زیادہ مجھے پسند بھی بزنس ہے. اچھا میں اب ٹائم بھی دیکھ رہی ہوں، میں نے اسکول بھی جانا ہے ابھی. میں صبح یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. اب جو غلطی میں نے کی ہے نا وہ غلطی کوئی بھی نہ کرے. کوئی شروع سے اس چیز کو دیکھنا شروع کر دو کہ آپ نے آگے فیوچر میں کرنا کیا ہے. اس کی پہلے ہی آپ اتنی ریسرچ کر لو، آپ کو پتا ہو کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. او لیولس میں بایو پڑھ کے میں اے لیولس میں آ کے میں نے کمپیوٹر پڑھی ہے. کیونکہ کمپیوٹر اے ایس کی جو ہے نا اٹس آلموسٹ سیم جو آپ کی آئی جی میں کمپیوٹر سائنس ہے. کیونکہ اب یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے پہلے سے پڑھی ہے ان کو ظاہر فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی چیز آپ نے دوبارہ اے ایس میں پڑھنی ہے. A2 کا تھوڑا سا نیکسٹ لیول ہو جاتا ہے. پھر فار اے منتھ آئی وینٹ ٹو اکیڈمی فار کمپیوٹر.
बेसिक्स वगैरह मेरी क्लियर होगी, ठीक है, समझ आना शुरू होगी, गुड हो गया। अच्छा फिर उसके बाद वीकली हमारे टेस्ट्स होते थे। आई स्टार्टेड गेटिंग गुड ग्रेड्स। बिजनेस में यूजुअली मेरा हाईएस्ट ग्रेड आ जाता था। इसमें ये बिजनेस सब्जेक्ट आसान है लेकिन उसका पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, उसका आपको ग्रेड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरे कंप्यूटर में भी अच्छे आना शुरू हो गए, एज आते थे, ए स्टार भी आता था। थ्योरी में तो आपको बस याद करना होता, तो वो आपके अपने ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना याद कर सकते हो, कितना रिटेन कर सकते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग में जिस दिन प्रोग्रामिंग में मेरा ए स्टार आया, ऑनेस्टली आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स में नहीं की हुई थी, ठीक है, तो मुझे वो वाली चीज़ें आती भी नहीं थी। बिजनेस भी ठीक था, कंप्यूटर भी ठीक था, मैथ्स गेव मी अ लिटिल टफ टाइम। शुरू में मेरे बहुत बुरे ग्रेड्स आते थे, DEU, लेकिन ये है कि DEU के बाद फिर मेरे B, और फिर मेरा जो फाइनल मॉक था उसमें मेरा A आया था। उसके बाद CIEs हुए, और ऑनेस्टली लाइक मैं अब जब सोचती हूँ ना कि लाइक स्कूल में आई हैड अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन पता नहीं क्या CIEs इस पर इतने अजीब व गरीब उनने बनाए थे। स्पेशली कंप्यूटर वाला इतना अजीब सा पेपर था वो, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। आई एम श्योर मेनी पीपल कैन रिलेट टू दिस कि A लेवल्स के पेपर्स इस पर बहुत बुरे थे ऑनेस्टली। उसके बाद फिर वो मैथ्स वाले का मसला बन गया। कुछ टाइम पहले ही अब काउंसिल का आया है कि मैथ्स का पेपर जो है वो कन्फर्म्ड कैंसिल हो गया है, और अब जो ग्रेड है वो मैकेनिक्स की बेस पे आएगा। और मैकेनिक्स ऑनेस्टली डे 1 से मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, और कोई पेपर भी उसका कोई इतना खास नहीं हुआ होगा आई एम श्योर। तो है यही है कि अब रीटेक एग्ज़ाम देंगे, अब उधर A2 का पढ़ें या AS का दोबारा याद करें। स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आते थे, अब अल्लाह करे इसमें भी अच्छे ग्रेड्स आएँ। तो ये तो थी मेरी स्टोरी। लेट्स कम टू द पॉइंट कि A लेवल कॉम्बिनेशंस अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप कौन से करें। अब ये है कि मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, लेकिन बच्चे हैं जो 4 सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स भी रखते हैं। 5 मैंने वैसे कम सुना है लेकिन 4 रखते हैं। अगर आपने मेडिकल में जाना है, ठीक है, तो उसमें आप चूज़ करें बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टाइम हो गया मेरे स्कूल जाने का। अपने इंजीनियरिंग की साइड पे जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वो CA ACCA का इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड अकाउंटिंग, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग और मैथ्स भी रखें ना, और तीसरा कोई भी सब्जेक्ट आप रख लें, साथ इकोनॉमिक्स रख लें या बिजनेस रख लें या कंप्यूटर साइंस रख लें, तो इट्स लाइक अ गुड कॉम्बिनेशन। ईजी की बात करें तो A लेवल्स में कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है। उर्दू का कहते हैं लोग ईजी है, लेकिन ऑनेस्टली उसमें भी आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। आपका उसमें ग्रेड आ जाता है उर्दू में, लेकिन ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो वो आपको फुल क्रेडिट नहीं देने वाला। 3 फुल क्रेडिट सब्जेक्ट्स हों या 2 फुल क्रेडिट सब्जेक्ट्स हों और तीसरा कोई ऐसा हो तो फिर हाँ गुड। कोई भी ना करे कि O लेवल्स में कुछ और रखे, A लेवल्स में कुछ और रखे। कुछ लोग हैं जो O लेवल्स में दोनों रख लेते हैं, कंप्यूटर भी रख लेते हैं, बायो भी रख लेते हैं, उनको तो सलूट है। लेकिन ये है कि चीज़ करनी है तो आप पहले से डिसाइड कर लो ताकि आप उसी पेस पे रहो और आपके लिए ईजी हो। तो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, all the best for the subjects that you choose, and yeah, that's all for this video. Hope you liked. Give this video a huge thumbs up, comment, subscribe and share, and as always I'll catch you guys in the next vlog. Bye bye.